تو اتنا کمپلیکس نظام ہے کہ ذرا سی بھی آپ کی صرف جو سیلز کی خلیوں کی ڈسٹریبیوشن ذرا سی بھی ڈسٹرب ہو جائے کینسر بن جاتا ہے. اس کے اوپر کسی کا کنٹرول ہے؟ کتنی ینگ ڈیتھ آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں. 25 سال کا لڑکا تھا, 30 سال کا لڑکا تھا, ہارٹ فیلئر سے مر گیا. یہ بھی عثمان بھائی بتا رہے تھے ان کے دوست, سحری کر کے سوئے اٹھے ہی 27-28 سال عمر. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو جو ٹائم دیا وہ, لہذا جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے نا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک ایمان والے شخص کے لیے, اس طرح بالکل اس طرح یہ ماننا ضروری ہے کہ جو رات باہر ہے قبر کی وہ اندر نہیں ہے, اور جو اندر ہے وہ باہر ہے. ایک لمحے, قرآن میں کئی جگہ یہ ٹاپک ہے کہ جب موت آئے گی ایک لمحے نہ آگے ہوگی نہ پیچھے. پھر سورہ آل عمران کے کانٹیکسٹ میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا, جب منافقین نے کہا نا کہ ہم نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ غزوہ احد میں نہ جاؤ, نہ یہ جاتے نہ یہ قتل ہوتے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طریقے سے کوئی موت ٹال سکتا ہے؟ تم لوگ بھی جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو, تمہاری جان بخشی ہو گئی ہے, تم یہ سمجھ رہے ہو کہ قتال میں نہ جانے کی وجہ سے تم بچ گئے ہو. اگر تمہاری موت بھی اللہ نے مقدر کی ہوتی تو تم خود بخود اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آتے. اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم, نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکیریں کھینچی تھی. کل یہاں پہ ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی, کل یہاں پہ عتبہ کی لاش پڑی ہوئی ہوگی, اور صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی قسم اگلے دن ہم نے ان کی لاشیں ایکزیکٹ انہی جگہوں پہ دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کل یہاں پہ لاشیں پڑی ہوگی, تو وہ اللہ نے ان کا موت کا وقت مقرر کیا اور نبی علیہ السلام کو بتا دیا, اپنی امت تک وہ پیغام پہنچا دیا. یہاں پہ اگر وہ کہتا بھی ہے نا کہ وہ جڑی رات قبر چلی وہ باہر نہیں, جڑی باہر ہے اندر, یہ اکثر وہ بدماش گنڈے اور ڈان کہہ رہے ہوتے ہیں جو قاتلانہ حملے میں اپنے دوسرے جو مقابل ڈانوں سے بچ جاتے ہیں نا, تو پھر وہ کہتے ہیں جی جڑی لہی ہے نا جی وہ تو پوری کرنی ہے جی, اینج تے نہیں کو مار سکتا. پھر ساتھ یہ بھی جملہ بولیں گے کہ جی وہ جو ہے نا مارنے والے سے بچانے والا جو ہے وہ ذات بڑی ہے. او بھئی مارنے والے بھی اللہ کی ذات ہے, بچانے والی بھی اللہ کی, کوئی بڑی نکی نہیں ہے, ایک کی ذات ہے جو مارتی بھی ہے بچاتی ہے. لیکن ظاہر ہے اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کو نہیں مار سکتا, تو بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہونا تو چاہیے اس کی بقیہ کی زندگی پھر دین کے مطابق گزرے. بقیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر 4-5 گھنٹے اور اکٹھے کر کے اپنا بدلہ اتارتا ہے اپنے مخالف سے, یہ رزلٹ نکالتا ہے اس سے. حالانکہ جو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو رات قبر میں وہ باہر نہیں اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں, اس کے بعد اس کی زندگی چینج ہونی چاہیے, اسے اپنی موت اتنی سامنے دیکھ کے اسے اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. لیکن وہ سورۃ الانعام میں ہے, اللہ تعالیٰ نے تو اس سے بھی بڑی بات کی ہے کہ جو نافرمان لوگ ہیں نا, اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دیں تب بھی یہی کام کریں. یہ ہم نے سب خود دیکھا ہے, یہ observe کیا. میرے اپنے آفس کے کولیگ ایک دفعہ کراچی سے فلائٹ لے کے تو وہ آ رہے تھے اسلام آباد, تو راستے میں کافی زیادہ موسم خراب ہو گیا. تو اور آپ کو پتہ ہے جب موسم خراب ہوتا ہے تو جہاز تو پھر ایک کٹی پتنگ کی طرح ہے نا, تیز ہواؤں کے اندر, اس کو اب لینڈ نہیں کروا سکتے, اور اڑے گا بھی تو کتنی دیر اڑے گا. ایسی جگہ لے کے جانا پڑے گا جہاں پہ موسم ٹھیک ہو, اور ادھر پہنچنے سے پہلے اگر فیول ختم ہو گیا پھر تو جا کے وہ جنت یا جہنم ہی لینڈ کرے گا, دنیا میں نہیں لینڈ کر سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی بس جو لینڈنگ سے تھوڑی دیر پہلے موسم خراب ہو گیا, وہ جہاز دوبارہ اٹھا لیا اس نے پائلٹ نے, لیکن وہ جہاز قابو میں نہیں آ رہا تھا. اور آپ کو پتا ہے وہ پھر اچانک جو ہے نا کافی زیادہ گہرائی پہ وہ نیچے آتا ہے جہاز, یعنی ہوا میں اگر وہ سپوز تقریباً یہ 747 تو 10 کلومیٹر ہائٹ تک اڑتا ہے, تو وہ 1 کلومیٹر 1 سیکنڈ میں ایک دم نیچے آتا ہے. وہ جب ایک دم نیچے آتا ہے نا تو وہ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی تو آپ جا کے تو جہاز کی چھت سے جا کے لگے, تو وہ بیلٹ پہلے بندھوا لیں. اور پھر وہ اتنی زور سے کانپتا ہے, یہ تو میں نے خود بھی چائنا کی فلائٹ میں ایئر پاکٹس آتی ہیں پاکستان سے چائنا جاتے ہیں, اتنی زور سے کانپتا ہے وہ جہاز کے, لگتا ہے کہ وہ یہ ابھی ٹوٹ جائے گا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. وہ ویسے تو انہوں نے ظاہر ہے ہمارے علماء کرام نے تو نہیں بنایا ہوا کہ ناخالص ہو, وہ یعنی بڑا صحیح ڈیزائن کیا ہوتا ہے انجینئرز نے, اور اس کے اندر پوری ایک شاک ابزارو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. وہ ہلتا بھی رہنا, وہ ٹوٹتا نہیں ہے, اس میں کافی ٹرسز لگا کے لچک موجود ہوتی ہے.
بہرحال پھر بھی جو بندہ اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو تو یہ سارے لوگ تو سائنسدان تو نہیں بیٹھے ہوتے اور لگتا ہے کہ جناب ابھی جان گئی تو وہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جی یعنی اس طرح لوگ کلمے پڑھ رہے تھے اور جناب چیخو پکار استغفر اللہ، جیسے کہ ابھی اگر اللہ نے ان کو دوبارہ بھی دنیا میں بھیجے کیونکہ اب تو ان کے آخری وقت قریب آیا ہوا تھا، وہ ان سے یہ کنکلوڈ کر لیا تو یہ اب جاتے ہی جو ہے نا ادھر سے مطلب سیدھا گھر نہیں جائیں گے، یہ مسجد میں جا کے پہلے وہ سنت والے 2 نفل پڑھیں گے جو سفر سے واپسی میں پڑھے جاتے ہیں، اور جتنی بے پردہ عورتیں اتریں گی یہ اتر کے اب جا کے پردہ یعنی وہ بلکہ یہ جہاز میں بیٹھی ہوں گی اور موبائل پہ کہیں گے کہ جی برقع نہ خرید کے لے کے آؤ، ادھر تک میں لینا ہی نہیں جہاز کو جدوں تک کہ منو کو برقع نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا، اور جو ہے نا وہ نماز کا ٹائم ہوا ہے تو وہ جہاز میں پہلے نماز پڑھیں گے تب نیچے اتریں گے، لیکن ایسا کوئی نہیں ہوتا، اس ٹائم چیخیں ہوتی ہیں اور لگتا ہے کہ جناب گئے تو وہ کہتے ہیں خیر وہ سٹیبل ہوا، وہ سیالکوٹ لے گئے اس جہاز کو، تو وہ جب اتارا تو جناب اب لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں کہ ہمیں جہاز سے باہر نکالا، لیکن جہاز کا تو اصول ہے، وہ کہتے ہیں جدھر کی سواری ہے وہی اتاریں گے، تھوڑی دیر ریسٹ کریں گے، جب موسم ٹھیک ہو تو دوبارہ اڑیں گے، اب جو موت سامنے دیکھ کے ایک مرتبہ لینڈ کیا ہو وہ کہتے ہیں جی جناب تو وہ بتا رہے تھے کہ جہاز میں جناب انہوں نے منتیں کی، اب لاہور کی سواریاں تھیں جو وہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں یہاں پہ اتار دیں، اسلام آباد پشاور کی سواریاں بھی تھی، وہ کہتی ہیں سیالکوٹ سے جناب کئی لوگوں نے کہا پیدل چلے جائیں سانو لاؤ جہاز تو لاؤ تلے، ٹھیک ہے تو وہ لیکن ان کا ایک اصول ہوتا ہے، وہ انہوں نے یہ چیک کیا کہ جو سیالکوٹ کے یا قریبی علاقوں ان کو تو جہاز دے دی، لیکن دور ان کو نہیں جناب آپ کو چھوڑ کے، وہ کہتے ہیں جناب مہربانی کرو سانو چھوڑ کے نہ، تو اس طرح موت کا یعنی روپ داری ہوا ہے، تو یہ یعنی بات کرنا آسان ہے، جب موت سامنے آتی ہے نا بڑے بڑے لوگ، اور یہ سورۃ النام میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیں یہی کام کریں گے، تو یہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں خود اسلام آباد میں پشاور موڑ جو ہے نا G8 مرکز، اس پشاور موڑ بھی کہتے ہیں، جس طرح G9 مرکز اسلام آباد میں اسے کراچی کمپنی کہتے ہیں، تو ادھر میں ایک دفعہ ایک ٹیکسی میں نے لی، تو ٹیکسی والے سے میری ڈسکشن شروع ہوئی تو وہ کہنے لگا جی مجھے تو اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی ہے، کہتا ہے جی میں ادھر ہی کھڑا ہوا تھا تو پیچھے سے ایک بڑا ٹریلا چڑھ گیا، یہ ٹریلے آپ کو پتہ ہے سپیڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے جو وہ ڈیمپرز جن کو ڈیمپر کہتے ہیں، اور کہتا ہے جی میں تو گھر والے بھی آ کے بس سارے رشتہ دار کے کر کے مل کے جا رہے تھے، شفا انٹرنیشنل میں وہ کئی ہفتے تک وینٹیلیٹر کے اوپر، وینٹیلیٹر پہ اس طرح کے جو لوگ ہیں بہت کم ہی ہوتا ہے کہ واپس آئے، پھر آہستہ آہستہ ریکوری ہوگی، یعنی وہ تو موت کے منہ سے بلکہ نئی زندگی لے کے واپس آئے۔ تو میں نے اس سے پہلا سوال یہ کیا کہ اب تم زندگی کیسے گزار رہے ہو، نماز پڑھتے ہو، مسلمان ہو؟ کہتے کہ ٹائم لگ جاتے پڑھ لیتی، تو مجھے میں نے کہا صدق اللہ العظیم، اللہ نے سچ فرمایا، اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دینا پھر یہ وہی کام کریں گے جو یہ کرتے ہیں، تو اتنا قریب سے بھی موت کو دیکھ کر لوگ جو ہے نا وہ پھر بھی یہ باز نہیں آتے۔ موت بہت بڑی حقیقت ہے، کاش اس پہ ہمارا ایمان بھی اس لیول کا ہو تو پھر انسان کا قبلہ درست رہتا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ البقرہ کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے اہل ایمان کا، اس میں کیا فرمایا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں جو نبی تمہاری طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو نازل ہوا تم سے پہلے، اس پہ ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یؤمنون، اور آخرت میں یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کے لیے ایمان کا لفظ بھی کافی نہیں، اللہ نے سمجھا یقین، کیونکہ قبلہ تبھی درست ہوتا ہے جب انسان کو پتا ہو کہ میں نے مر کے کسی کے حضور اکاؤنٹیبل ہونا ہے، جواب دے۔ آج یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا جی جو قبر سے باہر رہتا ہے وہ اندر نہیں، جو اندر ہے وہ باہر نہیں ہے، یہ صرف ان کی منہ شگافی ہے۔ واقعی اگر ان کا یقین ہو تو آرام خوریاں کر رہے ہو، لوگوں کا مال ہر طریقے سے ہڑپ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پامال کر رہے ہو، ماں باپ کے ساتھ بے سلوکی والا معاملہ کر رہے ہو، بیوی بچوں پہ ظلم کر رہے ہو، بہن بھائیوں کی جائیداد دبا رہے ہو، معاشرے کے لیے ناسور بنے ہوئے ایسے لوگ، پھر تو ان کو بالکل سیدھا ہو جاؤ۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، تب بھی موت تمہیں آ کر رہنی ہے، موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔
کیونکہ موت تو اللہ تعالیٰ نے بھیجنی ہے، اللہ کے پاس تو کروڑوں آپشن، ایگزٹ تو ہر شخص کا اس دنیا سے، خواہ ایئر کریش میں ہو، چاہے ہارٹ فیلئر سے ہو، خواہ کسی شیر کے پیٹ میں جا کے ہو، خواہ کڈنی فیلئر سے ہو، خواہ کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو، ہر بندے نے دنیا سے جانا اور وہ طے ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ البتہ جو قاتل کو ہم سزا دیتے ہیں اس لیے کہ قاتل جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے سے منع کیا، وہ اس کی وجہ سے اسے سزا دی، اس وجہ سے نہیں کہ وقت سے پہلے اسے قتل کر اس نے مار دیا، کیونکہ اس نے مارا اپنی ول سے نافرمان، اس کی تو موت آنی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو تو اپنے علم سے یہ بھی پتا ہے کہ کس نے کیا کیا، لیکن اللہ نے کسی کو پابند نہیں اپنے علم کا کیا کہ تو نے یہ کرنا ہے، بلکہ اللہ نے مستقبل کو فورس ہی خود ہی کیا ہوا۔ جس طرح ایک استاد جب کسی نالائق شاگرد کو پیپروں سے ایک ہفتہ پہلے کہتا ہے کہ پتر تو فیل ہو جائے، اور وہ فیل ہو بھی جائے، تو اس استاد کو آگے نہیں گلا کر سکتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ، جی تہاڈی زبان بڑی کالی ہے، تسی کیا سی تاں فیل ہوئے، میں نے بڑی محنت کی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ڈیوائن علم بڑا کامل ہے، وہ مستقبل کے بارے میں فورس۔ اب رہا یہ معاملہ کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا کیوں ہے، تو وہ اللہ نے اس کو بین کیا، لا یسأل عما یفعل، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں، وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور اللہ ہر ایک کو پوچھے۔ تو ابھی تو فی الوقت اللہ نے جس امتحان میں ڈالا ہے اس میں آپ نے گیون سرکمسٹانسز میں پرفارم کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری ایک اکیڈمی کے بڑے قریبی ہمارے ممبر عمر بھائی فوت ہو گئے، آلموسٹ 37 ایئرز کی ایج، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرے، اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنی جنگ ایج کے اندر اپنے عقیدہ توحید کی اصلاح کی، اپنے گھر والوں تک اصلاح پہنچائی، اپنے والدین تک پہنچائی۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو جوانی میں خود بھی توبہ کرتے ہیں اور اپنے بوڑھے 70-80 سال کے ماں باپ جو روایتی دین کو، قبر پرستی کے دین کو لے کے چل رہے ہوں، بزرگ بابوں کے دین کو، ان کو بھی وہ اپنے ساتھ اس رائے حق میں لانے میں کامیاب ہو جائیں، نصیب آتا ہے۔ ان میں سے ایک ہمارے وہ عمر بھائی بھی تھے، ان کا جنازہ بھی آپ کو پتہ ہے میں نے پڑھایا تھا، جیلم کی تاریخ میں چند بڑے جنازے ہزاروں لوگ اس میں شریک تھے۔ تو ان کی اچانک ڈیتھ ہوئی ہارٹ فیلئر سے۔ ینگ ایج میں اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو تو یہ چانس ہوتا ہے کہ اس کا ہارٹ فیل ہو جائے، کیونکہ ہارٹ ریکٹ کرتا ہے، بوڑھا بندہ پھر بھی سروائیو کر جاتا ہے۔ تو مجھے صحیح سے یاد ہے کہ وہ ان کا ہارٹ فیل ہونے سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، 2017 میں جب میرے پہ پہلی دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی 28 اکتوبر کو، اور اس میں میرا کافی خون بھی ضائع ہوا، کافی زیادہ زخم آیا، آپ کو پتہ ہے۔ تو اس کے بعد میں عمر بھائی کے پاس ایک دفعہ گیا، ان کے شاپ پہ، ان کی فرنیچر کا بہت بڑا کاروبار ہے جیل میں، تو میں نے گپ شپ شروع ہوئی تو مجھے کہتے ہیں علی بھائی میں چاہ رہا ہوں آپ کے لیے نا کوئی باڈی گارڈ رکھ لیتے ہیں، تو میں اس کی پیمنٹ کر دیا کروں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میرے بھائی آپ کو ابھی تک یہ یقین کامل نہیں ہوا کہ موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، تو پھر میں نے ان کو یہی آیات کہی تھی کہ اپنے آپ کو مضبوط، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کے دبوچ لے گی، خواہ اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو۔ تو میں نے ان کو بھی یہ بات سمجھائی، میں نے کہا میرے بھائی باہر کی ٹریفک کو تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، کسی حملہ آور کو تو آپ روک سکتے ہیں، اندر جو اتنی کمپلیکس ہے، روزانہ میرا دل 1,00,000 دفعہ دھڑک کر 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے میری نسوں میں، اس ٹریفک کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ 25 دفعہ ڈائلیسس کرتے ہیں روزانہ میرے گردے، یہ کام کرنا چھوڑ دیں، اس کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ 23,000 دفعہ آلموسٹ پھیپڑے سانس اندر کرتے ہیں، اتنی دفعہ باہر کرتے ہیں۔ اب تو یہ کورونا کی وجہ سے لوگوں کو پوچھے نہ ذرا، ان کو سانس لینا کتنا مشکل ہوگا، ریکوری ہوتے بھی کئی مہینے لگتے ہیں، یہ سانس ہمیں خود لینا پڑ جائے نا یاد کر کے، ایک دن نہیں آپ سانس 12,000 دفعہ ہماری یہ پلکیں جھپکتی ہیں، اور یہ اگر آپ کو روزانہ یوں کرنی پڑ جائے تو بس پھر آپ کوئی اور کام نہیں کریں۔ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ڈیوائن پلان کے اندر یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا
مہینے 12 ہیں، اور یہ دیکھیں 12 مہینے آلموسٹ سارے کیلنڈرز میں چل رہے ہیں، چاہے لونر ہو سولر ہو، اس کے علاوہ بھی کیلنڈرز ہیں ان کے اندر منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، جو میں نے بتایا بخاری مسلم میں آ گیا 4 مہینے ذی القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور اس کے بعد میں رجب، یہ 3 کنسیکٹیو ہے ایک الگ سے۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ دین، یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے۔ فلا تظلموا فیہ، تو اس میں ظلم نہ کرنا ان مہینوں میں، انفسکم، اپنے آپ پر، یعنی شریعت نے جو پابندیاں ان مہینوں میں لگائی ہیں اسے آپ نے وائلیٹ نہیں کرنا۔ سب سے بڑی پابندی یہ تھی کہ آپ نے ان مہینوں میں جنگ نہیں کرنی، ایون جنگ صفین روک دی گئی تھی حرمت والے مہینے کی وجہ سے۔ اب تو ایسے کوئی خیال ہی نہیں ہوتا، یعنی کہیں اسلامی حکومتوں کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو اپنی جنگیں یا آپریشن لانچ کر رہے ہیں یہ حرمت والے مہینوں میں ہے بھی ہے یا نہیں، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اس میں ایک کلی مل جاتی ہے جو ساتھ ہی ذکر آ رہا ہے کہ اگر کافر یا اسلام کے دشمن آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دے حرمت والے مہینے میں، تو پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس مہینے میں ہم نہیں لڑتے لہذا ہمیں مار دو، نہیں، پھر آپ نے لڑائی کرنی ہے، اس کا مبال ان کافروں پر ہوگا، ان باغیوں پر ہوگا۔ وقاتلوا المشرکین کافہ، اور جنگ کرو مشرکین کے ساتھ پورے زور کے ساتھ، کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح کہ وہ سب کے سب تمہارے ساتھ جنگ پر آمادہ ہوتے ہیں، تم بھی پوری پوری تسلی کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ، حرمت والے مہینوں کو ہٹا دیتے ہیں اور اضافہ کرنا ہے کفر میں، زیادتوں فی الکفر یضل به الذین کفروا، اور اس کے ذریعے گمراہ کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں۔ وہ جو میں نے بتایا کہ مہینوں کی گنتی آگے پیچھے کرتے تھے وہ ساتھ آ بھی جائے گا۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، حلال کر دیتے ہیں ایک مہینے کو ایک سال اور حرام کر دیتے ہیں اس کو دوسرے سال۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ گنتی پوری کرنے کے لیے، لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ گنتی پوری کر دیں حرمت کے مہینوں کی جو اللہ کے ہاں ہے، وہ 4 کی گنتی ہو، سال میں انہوں نے 4 مہینے پورے کر دینے کے طریقے سے، وہ چاہے اللہ کے بتائے ہوئے مہینے تھے یا نہیں تھے، انہوں نے کہا 4 کی گنتی ہم پوری کر دیں گے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اس طرح آراستہ کر دیے گئے ان کے لیے ان کے برے اعمال۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کفر اختیار کرنے والوں کو جو جان بوجھ کے کفر اختیار کرتے ہیں انہیں کبھی ہدایت نہیں دیتا، یعنی یہ ہدایت زبردستی نہیں ہوگی، کوشش کرنے والوں کے لیے ہوگی، اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں انہیں کبھی اللہ تعالیٰ جگائے گا نہیں۔ ہاں جو سوئے ہوئے ہیں انہیں جگایا جائے گا، اگر اٹھنا چاہے تو اٹھ جائے، اور جو اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ جو مرضی ہو جائے، وقت کا پیغمبر بھی موجود ہو، اللہ کی وحی بھی نازل ہو رہی ہو، تب بھی ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ اس کی واضح مثال ابو جہل ہے، ابو لہب ہے۔ ابو لہب تو ہاشمی تھا، نبی اسلام کے خاندان سے تھا، لیکن دیکھ لیں ٹس سے مس نہیں ہوا، حالانکہ نبی اسلام کا پورا کریکٹر بچپن سے لے کے بے سر تک ان کے سامنے تھا، اس کے باوجود انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، اور جن کی قسمت میں حق تھا وہ سلمان فارسی جیسے لوگ کہاں سے چلے، سلمان فارسی فارس سے چلے اور مکے تک پہنچ کے نبی اسلام پر ایمان لے آئے۔ جو کوشش کرنے والے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہدایت کی راہیں کھل جائیں گی، ایسی راہیں کھلیں گی کہ کہیں نہ کہیں سے وہ خود بخود حق بات تک پہنچیں گے، اور جو کفر کی روش اختیار کرنے والے جان بوجھ کے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ایک اور حدیث میں بیان کر دوں یہاں پر اسی کانٹیکسٹ میں، سنن داؤد کے اندر صحیح سند سے حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور ناموں کے اعتبار سے اسماء اعظم جو اللہ کے بڑے نام ہیں جن کی وجہ سے اگر اللہ کی طرف رجوع لایا جائے تو دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اس حوالے سے سنن
داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اعظم ہیں، جسے ہم یہ اسم اعظم بھی کہتے ہیں، وہ قرآن حکیم کی 2 آیات کے اندر ہے، ایک سورۃ البقرہ کی اور ایک سورہ آل عمران۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اب اس میں ظاہر ہے پتہ چل گیا کون سے اسماء ہیں، اللہ آ گیا، الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ بھی آ گیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے آل عمران میں شروع کی آیات تلاوت کی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو الحی اور القیوم یہ بھی اسماء اعظم اور حروف مقطعات بھی اس کے اندر آ رہے ہیں۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے 593 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، ایک شخص نے دعا میں جلدی کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر دعا کرنے شروع کر دی اور درود شریف بھی نہیں پڑھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سائل نے جلدی کی، پھر آپ نے بلا کے اسے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو پہلے اس کی حمد کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے خود بخود یہی عمل کیا، وہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سل تعطیٰ، سل تعطیٰ، تو مانگ تجھے دیا جائے گا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ تو دعاؤں کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے اور حمد میں اسماء اعظم اور اس کے بعد درود شریف۔ تو کوشش کریں کہ آپ یہ 2 آیات یاد کریں۔ سنن نبی داؤد کے اندر اسماء اعظم جو ہے موجود ہیں، مشکات کے اندر بھی یہ 2 آیات یاد کر لیں۔ ایک تو حدیث میں اس کا ذکر آ گیا، دوسرا قرآن کے اندر یہ موجود ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ان 2 صورتوں کے اندر نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں، تو یہ آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ شریف پڑھ کے دعا مانگیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ جتنے اسماء اعظم ہیں، جیسے کہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں، واللہ الذی لا الہ الا هو، وہ سارے اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات اس کے اسماء اعظم ہیں، وہ جس کو یاد ہے وہ پڑھ کے اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا مانگیں۔ تو یہ دعا کا ایک پروٹوکول اور ایک طریقہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم حروف مقطعہ۔ یعنی آپ کو جتنی حدیثیں سکیٹرڈ فارم میں ملیں گی، کتب ستہ اور اس سے بھی 13 کتابوں میں، مشکات میں آپ کو میں نے اس لیے مشکات کا پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 111B کے عنوان سے مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، وہ ضرور دیکھیں۔ یعنی مشکات 3 جلدوں میں آپ لے لیں تو انسائکلوپیڈیا آف حدیث آپ کے پاس آ گیا، 6294 احادیث ہیں، اور اس میں چونکہ احادیث کی تکرار نہیں ہے تو کتب ستہ اس کے علاوہ بھی 12-13 کتابیں جو ہے اس میں کور، اس میں بھی حدیث موجود ہے۔ جامع ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھ رہا تھا اور سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلیہم السلام وہ بھی وہاں موجود تھے۔ میں نماز کی جب یعنی کہ تشہد میں بیٹھا، میں نے اللہ کی حمد کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد درود پڑھا اور اس کے بعد میں نے دعا مانگنا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل تعطیٰ، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ یعنی جو درود شریف اور ذکر کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کرتا ہے۔ اور پھر ابن مسعود ادھر ہی روایت کرتے ہیں، ساتھ ہی جامع ترمذی میں دوسری حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ ایک شخص آیا، اس نے جو ہے وہ نماز کے دوران حمد و درود کے بغیر ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، تو جب وہ فارغ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کہا کہ سائل تو نے مانگنے میں جلدی کی، تجھے چاہیے کہ جب دعا مانگنے لگے پہلے اللہ کی حمد بیان کر، پھر مجھ پر درود پڑھ اور پھر اللہ کی طرف پہنچے۔ اور اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور شخص ہے، یعنی ابن مسعود خود، اور
اور اس نے اللہ کی حمد اور درود کے ذریعے دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سل توڑتا مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ درود شریف میں الگ سے بھی لیکچر دے چکا ہوں، مسئلہ نمبر 56 کے عنوان سے 2 گھنٹے کی گفتگو ہے۔ درود شریف کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہر اینگل سے درود شریف کے حوالے سے آپ کو وہ سمجھ لیں کہ انسائکلوپیڈیا ہے وہ لیکچر، مسئلہ نمبر 56 اہل سنت پاک.com۔ تو دعا کے لیے حمد اور درود شریف ضروری، اس لیے دیکھیں نماز کی انٹلیکچوئل ترتیب ہے، آپ پہلے دعا کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی حمد کرتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، اس کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں اور اینڈ پہ آپ دعا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال يا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ کوئی بھی دعائیں مانگیں، یہ بھی مانگیں جو میں وظائف بتا رہا ہوں، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ مشکات میں آپ کو تشہد والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی کہ نماز میں تشہد میں درود کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، یعنی عربی میں مانگنا ہوگا، دعائیں مانگے، دعائیں معصورہ کتاب السنت میں جتنی ہیں وہ مانگے، اس کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہیں اگر الفاظ درست ہوں لیکن عربی زبان۔ تو یہ پہلا وظیفہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3505، مشکات میں 2292 نمبر یہ حدیث ہے، اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور قرآن میں بھی آ گیا کذالک ننجی، اور کتنا بڑا فتویٰ آیا ہے میرے بھائیوں، سورہ صافات 143 144، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا، اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن گیا۔ یعنی یہ اتنا عطاب اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے، بہت بڑے اسماء اعظم سے۔ تو یہ بہترین دعا، بہترین وظیفہ، اسماء اعظم میں سے بہترین چیز، اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار، اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین، اور کس طریقے سے اللہ تو تو پاک ہے نا، تجھ سے تو غلطی نہیں ہوگی، میں بندہ ہوں غلطی کروں گا، اللہ نے تو معاف کرنا ہے نا، کیونکہ جب بندے نے اپنی عاجزی کا اظہار کر لیا اور اللہ تعالیٰ کو بتایا اللہ یہ تیری کوالٹی ہے تو غلطی نہیں کرتا، تو میں تو انسان ہوں غلطی کرتا۔ تو یہ ہے پہلا وظیفہ۔ دوسرا وظیفہ وہ بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3524 نمبر حدیث ہے، لیکن ترمذی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے۔ یہ میں پہلے بتا دوں، امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمذی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے۔ اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر موجود ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10492 نمبر ہے، اور مشکات میں بھی 2456 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ تو صحیح سند المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، اور وہ وظیفہ ہے انس بن مالک کہتے ہیں اور سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ استغیث بولیں گے نا الف کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ، تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا،
اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی بعض جگہ لکھا ہوتا ہے جناب نستغیث، بعض جگہ لکھا ہوتا ہے استغیث، کیا کریے؟ وہ نستغیث جمع کا صیغہ بنا لیا جاتا ہے. جیسے دعا ہے سنن ابی داؤد میں اللہم اجرنی من النار، لیکن اگر جمع کا صیغہ بنائیں گے تو اللہم اجرنا من النار ہو جائے گا. اس طریقے سے دعائے قنوت کے الفاظ ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت، تو جمع کا صیغہ ہوگا اللہم اہدنا فی من ہدیت. یہاں پر بھی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سنگولر کا صیغہ، اور نستغیث پلورل کا صیغہ جمع کا صیغہ. کتنی بہترین دعا ہے، خود سے زندہ ہر چیز کو سامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ 10,492 اور المستدرک الحاکم میں 1,862. اب یہاں پر ایک ضمن بات بتا دوں سنن نسائی الکبریٰ کے بارے میں، چونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں. میرے بھائیوں ایک سنن نسائی وہ ہے جو کتب ستہ میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ کتاب لکھی ہے امام احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 303 ہجری. کتب ستہ میں یہ ویسے 5ویں نمبر پہ گنی جاتی ہے، لیکن بخاری اور مسلم کے بعد دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب سنن نسائی ہے. سب سے کم ضعیف حدیثیں اس کے اندر، بخاری مسلم کے بعد تیسرا نمبر اس کتاب کا ہے. دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب بخاری مسلم کے بعد صحیح نہیں ہے جتنی سنن نسائی. سنن نسائی جو ہمارے پاس کتب ستہ میں ہے نا، اس میں ہے 5,761 حدیث انٹرنیشنل کے مطابق، اور یہ ساری انٹرنیشنل کتابیں عربی میں، انگلش میں اور اردو میں ہماری ویب سائٹ اہلسنت.com پہ فری اس کا PDF موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. 5,761 حدیث ہیں اس سنن نسائی میں جو ہمارے پاس ہے. اسے ویسے ٹیکنیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے سنن نسائی الصغریٰ، چھوٹی سنن نسائی، کیونکہ امام نسائی نے یہ کتاب نہیں لکھی تھی. امام نسائی نے کتاب لکھی تھی سنن نسائی الکبریٰ، بڑی سنن نسائی، اور اس میں حدیث ہیں انٹرنیشنل کے مطابق 11,770. بخاری مسلم سے بھی زیادہ حدیث ہیں. لیکن یہ امام نسائی کے ایک شاگرد تھے امام ابن السنی، انہوں نے اس کو مختصر کر کے نا چھوٹی کتاب بنا دیا، اور اب پبلک میں یہ چھوٹی کتاب مشہور ہے. اس کی وجہ سے جب آپ سنن نسائی الکبریٰ کا آپ مشکات میں دیکھیں گے نا تو وہ فرق نہیں کرتے ہیں. جب وہ سنن نسائی کا حوالہ دیتے ہیں نا تو آپ کو نسائی میں وہ ملے گا بھی نہیں، وہ الکبریٰ میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس تفریق کو مانتے نہیں. وہ تو سنن نسائی الکبریٰ کو سنن نسائی مانتے ہیں، جبکہ ہماری پبلک جو ہے وہ سنن نسائی، اور میں اب حوالہ دے رہا ہوں کہ جی سنن نسائی الکبریٰ میں 9,928 نمبر حدیث ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے فوراً بعد اشارت کسی بھی نماز کے فرض کے فوراً بعد تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. تو لوگ کہتے ہیں جناب نسائی تے حدیث ہیں جناب 5,761 ہے، تسی 9,928 کی تمہیں دس دو. تو میں ساتھ حالانکہ بول رہا ہوتا ہوں سنن نسائی الکبریٰ، میں نے کبھی اس کے بغیر نہیں بولا. تو الکبریٰ سے آپ کا دماغ تو کام کرنا چاہیے. الکبریٰ کیوں بول رہا ہے صاحب؟ کوئی صغریٰ بھی ہے جس کی یہ الکبریٰ ہے بڑی، اور ہمارے گرین کارڈ میں یہ وظیفہ لکھا ہے الکبریٰ کے ساتھ. اسی طریقے سے جو میرا وہ واقعہ کربلا کے اوپر 150 اسناد پر مشتمل پمفلٹ ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا تو ٹائٹل ہے شہداء کربلا کی نسبت سے، احادیث اس میں 150 ہے. اس میں اکثر حدیثوں کے حوالے میں سنن نسائی الکبریٰ سے دیے ہوئے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں مل نہیں رہی ہے، تو میرے بھائی وہ سنن نسائی الکبریٰ آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو ملے گا نا. تو سنن نسائی الکبریٰ الگ سے وہ اصل کتاب ہے، اس میں سے سنن نسائی الصغریٰ بنائی گئی. اسی سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے خصائص علی، جس میں 194 حدیث ہیں. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں امام نسائی نے ناسبیوں کے خلاف وہ کتاب کا وہ چیپٹر لکھا. وہ خصائص علی چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا. اس طریقے سے فضائل صحابہ بھی امام نسائی کی جو کتاب ہے وہ بھی اسی کتاب کا چیپٹر. اسی طریقے سے عمل الیوم واللیلہ، صبح شام کے جو اذکار ہیں وہ چیپٹر بھی اسی سنن نسائی الکبریٰ میں سے. اسی میں یہ وظیفہ ہے کہ جو آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھتا ہے تو مرتے جنت میں داخل ہوگا. میں نے اس کتاب کے اس چیپٹر کا حوالہ نہیں دیا، وہ الگ سے بھی چیپٹر چھپا ہوا ہے، جس میں خصائص علی الگ سے ہے، فضائل صحابہ الگ سے ہے. خصائص علی تو ہمیں ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے اہلسنت.com پہ. فضائل صحابہ بھی اردو ترجمے اور تحقیم کے ساتھ چھپ چکی ہے. اور یہ عمل الیوم واللیلہ، دن رات کے جو اذکار ہیں، یہ بھی الگ سے عربی میں چھپی ہوئی ہے.
تو میں اس کا حوالہ نہیں دیتا، میں سنن نسائی الکبریٰ کا کہتا ہوں 9928 آیت الکرسی کا. تو یہ سنن نسائی الکبریٰ کا میں نے حوالہ دیا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 10492 صحیح طریق ہے. بعض اوقات کسی ایک کتاب میں ضعیف، ترمذی کا اس کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے، سنن نسائی الکبریٰ اور المستدرک للحاکم کا طریق جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. جس طریقے سے سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں کتاب نکاح چیپٹر میں حدیث ہے، اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کرے اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا. تو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ضعیف ہے، اس میں شریک القاضی مدلس اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی آنے والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. لیکن اب اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کیونکہ اس سما کی تصریح سنن البہیقی کے اندر موجود ہے الکبریٰ، تو ہم پھر اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں چونکہ وہاں پر صحیح، لہذا اس کو ہم کہتے ہیں شواہد کی بنیاد پہ. یہ میں آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بتا رہا ہوں، یہ وہ چیزیں جو آپ کے کئی وہ جو بڑے بڑے علماء پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ باتیں نہیں پتا ہوتی. وہ کہتے ہیں جناب آپ تم پڑھے ہو، اور میں کہنا بھائی میرے آئنسٹائن تے نیوٹن کو مدرسے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نیوٹن 8ویں کلاس میں نسیا ہوا ہے، آج نیوٹن میں تو پی ایچ ڈی ہوتی فزکس. مجھے غامدی صاحب کا جملہ یاد آیا، اس سے کسی نے پوچھا کہ جو روایتی علماء ہیں اور مولانا مودودی آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کا روایتی علماء جو ہیں یہ تو مدرسوں کے اسٹوڈنٹس اور فاروق التحصیل ڈگری ہولڈر ہیں، اور مودودی صاحب جو ہیں ان کی مثال تو آئنسٹائن اور نیوٹن والی ہے، ان کے اوپر پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں. گاڈ گفٹ کی سلائڈ ہے. ان مدرسوں کے آؤٹ پٹ مودودی صاحب اور ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر ذاکر نائک اور احمد دیدار صاحب تو نہیں ہو سکتے. یہ گاڈ گفٹڈ سلائڈ ہے. تو میں اس لیے ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں تاکہ یہ جو ایمبیگوٹیز آتی ہیں اس حوالے سے کلیئر ہو جائے. بہرحال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا. اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ، صحیح بخاری میں موجود انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وعلیہ السلام، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کا ساز ہے. اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کا ساز. اس کے لیے شعر جو بناتے ہیں نا نعم المولا ونعم النصیر، ویسے الگ سے آیت ہے، الگ سے آیت ہے، لیکن یہ شعر نہیں بنانا، بس اتنا ہی وظیفہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے، اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے، اس سے بھی پڑھ سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل قرآن کی آیت بھی ہے، اور یہ ہے وہ آیت وظیفہ قرآن میں آیا ہوا ہے آل عمران 173 اور صحیح بخاری 4563. اور مجھے بڑا وجد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے انہوں نے اس وقت اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اچھا جتنے بھی وظیفے ہیں میرے بھائیوں، ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ کو ترجمہ بھی ان کا آتا ہوگا، ورنہ روزانہ جتنی مزید تسبیح بھیجتے رہے کوئی فرق نہیں. اس لیے میرا ایک پرسنل مشورہ ہے کہ جب یہ وظیفے پڑھیں نا، اردو ترجمہ بے شک آتا بھی ہو رہا ہے، ایک دفعہ اپنی زبان میں اس کو ریپیٹ کریں، یعنی آپ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کا ساز ہے. آپ دیکھیں یہ سوسو قرآن چینل میں جب وہ عربی چل رہی ہوتی ہے، جیسے ہی وہ مراج الدین خان کا ترجمہ شروع ہوتا ہے نا، کیسے کب کبھی تالی ہو جاتی ہے، وہ ہماری زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے. ابھی تو نہیں قیام اللیل میں رو رہے ہوتے ہیں، ان کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے، اپنی زبان کا اثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ لا الہ الا اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جو بھی وظیفے پڑھیں نا، ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے تھے اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بولیں. اور اس کے لیے کوئی تسبیح نہیں کھینچنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے 100 دفعہ پڑھنا ہے. تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے. عائشہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث نہیں، جنابت والے چکر میں ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا، جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا.
تو جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی، تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے۔ اگر قرآن کی دعائیں جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو قرآن ہے، سبحان اللہ بھی تو قرآن ہے، الحمدللہ بھی، یہ اذکار جو ہے نا جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھو گے پھر یہ قرآن کی شمار ہوں گے، ذکر شمار ہوں گے، اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری، ہر حال میں اللہ کو یاد۔ یونس علیہ السلام نے کتنے یاد کیتا ہے؟ پھر ظلمات، مچھلی کے پیٹ میں جہاں کوئی اگر بتی تھی اور تاثم پھیلا ہوا تھا اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا، یہاں پہ وہ جناب کس طرح وہ روشن کرتے ہیں، پھر 1.25 لاکھ دفعہ پڑھواتے ہیں۔ ان میں بتاؤ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے، یعنی آیت کریمہ کی اصلیت تو موجود ہے کتاب و سنت میں، لیکن آدھا جو سچ جھوٹ ساتھ ملا لیا نا اس کے سارا بیڑا غرق کر دیا۔ اور بجائے یہ کہ لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا جائے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو ان الفاظ میں یاد کریں، اس کو انہوں نے کوئی اور ہی رنگ دے دیا ہوا اور اس میں 1.25 لاکھ دفعہ ختم ہو، پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا ہوا کہ پھر نماز کے جو قضا کا تصور ہمارے ہاں عموماً پایا جاتا ہے نا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر کوئی بھول جائے یا سو گیا تو جب وہ اٹھے گا تو اس کے لیے نماز کا وقت وہ ہو جائے گا۔ مثلا اگر ایک شخص زور کے بعد اس کی آنکھ لگی اور جا کے عشاء کے وقت میں کھلی تو بس عشاء کے وقت میں جا کے اثر مغرب عشاء پڑھ، اس کی روٹین نہ بنائیے نا، میں اس کی کوئی ترغیب دلا رہا ہوں کہ روزانہ فجر آپ 10 بجے اٹھ کے پڑھیں یا 8 بجے آفس جانے سے پہلے پڑھیں، کبھی کبھی۔ تو یہ جو کہا تھا نماز قضا، اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ قضا نماز کا طریقہ وہ طریقہ کیا ہے یار؟ جو نماز رہ گئی اس کو پڑھ لو، اس زبان سے نیت کرنی بھی نہیں ہوتی دل میں، وہ آپ کے لیے وہی ہے۔ اگر آپ لیٹ اٹھے تو آپ کے میں فجر کی نماز پڑھوں اپنے دل میں نیت کریں، اس میں یہ نہیں کہنا ہوتا کہ آج جلدی جڑی فجر رہ گئی سی او میں قضا کر رہا ہے، یا جڑی کل والی رہ گئی سی وہ کر رہا ہے، بس اپنے ذہن سے حاضر کی کہ نماز ہے، وہ نماز کا وقت آپ کے لیے وہی۔ یہ قضا کی ٹرم تو فقہاء نے ڈیفائن کی ہے نا، ادروائز احادیث میں نماز کا فوت ہو جانا، جس میں صحیح بخاری میں آتا ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ فوت کروا دی۔ یعنی وہ خندق کی پرلی طرف سے جو تیر آ رہے تھے اس کی وجہ سے مسلمان زخمی ہو جاتے تھے، تو اصل کی نماز نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ آپ کی لینگویج میں قضا ہو گئی، وقت گزر گیا اور آپ نے جا کے پھر نماز مغرب کے وقت میں جا کے پہلے عصر کی نماز ادا کی، پھر مغرب کی نماز ادا کی۔ تو اس طریقے سے نماز کبھی چھوٹ گئی ہے تو آپ بعد میں جب آپ کو موقع ملے آپ اسی وقت نماز پڑھ لیں، لیکن توبہ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ اپنی نمازیں پوری کرتے رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کی نماز آپ چھوٹی ہے تو آپ کو کہنی میں نے توبہ کر لیا تو معاف ہو گیا، نہیں، یہ اس صورت میں ہے جب وہ سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں تھا، جب وہ نماز پڑھنا شروع کرے گا تو اب بس ایک دن سے بینچ مارک کرے، اس کے بعد سے وہ پھر ساتھ ساتھ اپنی پڑھے گا۔ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہ مولوی حضرات نہیں ہے، صرف اہل حدیث کے یہاں پایا جاتا ہے کہ نماز اول وقت میں پڑھنی چاہیے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نماز اول وقت میں پڑھنا ساری نمازوں کا نہیں ہے کہ فجر اول وقت میں، مغرب اول وقت کے اندر ہے، بہت ستارے نظر آئے، اور عشاء کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام حجرے کے باہر آگے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ بچے اور بوڑھے سو چکے ہیں، عورتیں سو چکی ہیں، آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ آپ نکلے اور آپ فرمایا اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا نا تو عشاء کی نماز کا میں یہی وقت رکھتا۔ عشاء کو لیٹ پڑھنا سنت ہے، لیکن انہی اہل حدیث حضرات سے پوچھے کہ سعودیہ والے تو گھڑی میں گھڑی چڑھ کے 1.5 گھنٹے بعد عشاء کی نماز کرا دیتے ہیں مغرب کے بعد، ان کو کیوں نہیں خیال آتا کہ عشاء تاخیر کرنا؟ وہ کہتے ہیں یار عوام کی ثانی دیکھتے ہیں۔ تو اگر حنفی بیچارے عوام کی ثانی کے لیے فجر تھوڑا لیٹ پڑھ لیتے ہیں لیکن طلوع فجر سے پہلے پڑھتے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ صحابہ کرام سے ثابت ہے، صحابہ کرام کا ایک گروہ ہے جو فجر کو لیٹ پڑھنے کا عادی ہے، وہ اس کو افضل سمجھتا ہے۔ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی ہیں غالباً حضرت عمار بن یاسر ہیں، کون سے صحابی ہیں کہ جو فجر کو لیٹ پڑھتے ہیں، لیٹ سے مراد ہے کہ وقت کے اندر پڑھ لیں۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے ایک دن اول وقت میں ساری نمازیں پڑھائیں، دوسرے دن آئے اور آخری وقت میں پڑھائیں اور کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے لیے ان دونوں اوقات میں اللہ نے آسانی نے کیا، ان دونوں ایجز کس جو اللہ نے آسانی دی ہے آپ لوگوں سے کیوں چھین رہے؟ ایک مستحب کام کے پیچھے اول وقت میں نماز پڑھنا صرف مستحب ہے، کر لو ثواب نہ کرو کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ لوگوں کو ننگے سر نماز پڑھنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، کہہ کے نہیں لیکن انڈائریکٹلی۔ وہاں آپ کو خیال آتا کہ نبی علیہ السلام نے تو نماز کے علاوہ بھی ننگے سر نہیں کبھی پھرے، تو کہتے ہیں یار سنت یہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ تو یہ بھی میرے بھائی یہ سنت سے بھی نچلی چیز ہے، مستحب ہے، صحابہ کا اختلاف ہے۔ تو اول وقت میں نمازوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اول وقت میں وہ نمازیں، پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز گرمیوں میں ڈیلے کی ہے، بہت ڈیلے کی ہے، اور کہا کہ سورج کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔
لیکن ہمارے کیا حنفی کیا اہل حدیث ساروں نے زور کا ٹائم 1 بجے فکس کیا ہوا 1:30 بجے. اس وقت ان کو خیال آتا سوائے چند جو بندی حنفی ہیں میں نے دیکھا ہے تبلیغی جماعت والے وہ 2:30-3 تک لے جاتے ہیں گرمیوں میں زور, اور میں الحمدللہ اہتمام کر کے میں ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتا ہوں کہ چلو یار ہم اس سنت پہ بھی عمل کر لیں. دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھ لیں اہل حدیث نے اور بریلویوں نے اور دیوبندیوں نے سوائے چند ایک لوگ ہیں انہوں نے جمعے کا ٹائم بھی فکس کیا ہوا ہے, گرمی سردی ایک ہی ٹائم رکھا ہوا ہے, کہتے ہیں عوام کی سہولت کے لیے. تو یار پھر آپ لوگوں کو صحیح مسئلہ بتائیں نا, جب آپ لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو فضائل والی حدیثیں سنائے دیتے ہیں. اور یہ بھی ابھی ہو سکتا ہے اگر آپ اول وقت میں نہ پڑھیں اس دوران آپ کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہے گا فجر کا ٹائم شروع ہو گیا اس لیے تو نہیں پڑھا. یار اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ کو میتھ آتی ہے آپ کو نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے جب وقت مقرر کیا کہ اس 1.5 گھنٹے کے اندر کسی بھی وقت پڑھنا ہے وہ 1 منٹ بھی باقی ہے نا کسی بندے کو گرفت نہیں کرے گا کیونکہ ٹائم باقی ہے. اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جو ہے ناانصافی کرنے والا ہے, عدل کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ علی خان خواہ بلکہ اس کا عدل تو کیا ہے وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے 99 قتل کیے تھے. ٹھیک ہے اس کو جب وہ ایک نیک عالم نے کسی مولوی نے نہیں عالم دین نے مشورہ دیا کہ آپ فلاں نیک بستی میں جاؤ وہاں جا کے وقت گزارو اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کرو. وہ نیک بندے وہ نہیں تھے جو اپنی عبادت کرواتے تھے, وہ موحد تھے ایک اللہ کو پکارنے والے. یہ نیک بندے تو فوراً اپنے لین لینے میں کہاں نانا کلیئر کر رہا تو اڑے نہیں سمجھے وہ ساڑھے والے سمجھے. تو وہ راستے میں مر گیا. اب وہ نیک کی بستی سے دور تھا اپنے گناہ والی بستی سے قریب تھا. بخاری مسلم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا, جنت کے فرشتے کہہ رہے اس کو جنت میں لے کے جائیں گے, دوزخ میں لے کے دوزخ میں. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا, ان کو کہا کہ زمین ناپو, زمین کو حکم دیا زمین سکڑ گئی, حالانکہ وہ نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا. ٹھیک ہے لیکن اللہ نے زمین سکڑوا دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی وہ کہتا ہے نا قانونی کارروائی پوری کروائی جو اس کے رولز ہیں, لیکن آف دا وے جا کے سپورٹ کیا نا, آن دا وے تو دور ہی تھا. یہ ہے اللہ کی رحمت. ٹھیک ہے اللہ سے رحمت کی امید رکھے. یہاں مولوی نے کہتے ہیں میڈ بھی بڑی تم بھی گناہ دیا جائے گا. نہیں, وہ گناہ اس صورت میں جب آپ وقت گزار کے نماز پڑھیں. وہ بخاری میں حدیث ہے جو نبی علیہ السلام کو لمبا خواب دکھایا گیا تھا, اس میں ایک بندہ دکھایا گیا تھا جو لیٹا ہوا ہے, اس کے سر پہ پتھر مارا جاتا ہے, سر پچک جاتا ہے, پھر وہ صحیح ہوتا ہے, پھر پچکایا جاتا ہے, اور یہ مسلسل عذاب جاری ہے. بعد میں جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ شخص ہے جو نماز کو وقت